بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العنکبوت۔ سورہ العنکبوت ترتیب میں 29ویں سورہ ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 69 آیات ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں اس دور میں نازل ہوئی جب اسلام کی دعوت قبول کرنا، آفات و مصائب اور ظلم و ستم کے طوفانوں کو دعوت دینا تھا۔ غلام اور غریب افراد کو ناقابل تصور بدنی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ کاروباری اور کاریگر لوگوں پر رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ با اثر خاندان کے افراد سے ان کے خاندان کے دوسرے لوگ بائیکاٹ کر لیتے۔ مکہ معظمہ میں ایک خوف، دہشت، ظلم اور بربریت کی فضا تھی۔ ان حالات میں راسخ الایمان افراد کو بتایا گیا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اگر صرف ایمان کا دعویٰ کرنے سے دنیا کی سربلندی اور آخرت کی کامیابی ملتی تو کون اتنا کوڑ مغز تھا کہ اسے سب سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام قوت، شوکت، اقتدار کی ضمانت ہو گیا تو لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگ گئے، بلکہ جن افراد اور قبائل کا مطمع نظر دنیاوی اقتدار، مادی مفادات یا عہدے اور اثر و رسوخ تھا، انہوں نے اسلام کی طرف لپک کر آنے میں کوئی وقت صرف نہیں کیا۔ لیکن مکے کا یہ دور بہت مشکل تھا، اور اس دور میں ثابت قدم رہنے والوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی گئی بلکہ انہیں بلند مقامات کی بشارت بھی دی گئی۔ اور ان حالات میں جو لوگ سختیاں دیکھ کر متذبذب ہو گئے تھے، انہیں کہا گیا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو شخص مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اس ظلم و ستم کے پہلو بپہلو کچھ نوجوانوں کو یہ کہہ کر دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جاتی کہ تمہارا دین والدین سے حسن سلوک کی دعوت دیتا ہے، پھر تم کیوں اپنے آبا کے دین سے برگشتہ ہو کر ان کی اذیت کا باعث بن رہے ہو؟ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر تجھے والدین میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر مجبور کریں تو ان کا کہا مت مانو۔ کچھ لوگوں کو یہ کہہ کر اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کی جاتی کہ اگر واقعتاً قیامت آ گئی اور گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑا تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ قرآن نے بتایا کہ قیامت کے روز یہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ کے ہاں یہ ممکن ہی نہیں کہ گناہ کوئی کرے اور اس کی سزا کسی دوسرے کو دی جائے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ مکہ کی اذیت ناک زندگی کے 8-10 سالوں میں گھبرانے والوں کو بتایا کہ یہ تو تھوڑا سا وقت ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی اور ان کی طرف سے ہر نوع کی مزاحمت برداشت کی۔ اس کے بعد دیگر کے ایک انبیاء کی دعوت اور طریق دعوت میں پیش آمدہ مشکلات کا ذکر کیا۔ اس سلسلے میں بطور خاص اہل کتاب کے ساتھ مباحثے کے آداب کا ذکر کرتے ہوئے ہدایت کی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اہل کتاب کے ظالموں کو چھوڑ کر باقی لوگوں سے بہت خوبصورت انداز سے مکالمہ کرو۔ سورہ کے آخر میں ایک آیت میں اشارہ دیا گیا کہ مکے کے حالات کی تلخی سے نجات کے لیے اہل ایمان کو ہجرت کرنا پڑے گی۔ ارشاد ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی کرتے رہنا۔ سورہ کا اختتام ایک ایسی آیت پر ہوتا ہے کہ جو کوئی اس آیت کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لے، اس کے سامنے کامیابی کے کئی راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہماری خاطر محنت کرتے رہا کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے رہیں گے، یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔